بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ با کا 8واں معنی مقابلہ ہے، اس کے مقابل میں وہ چیز دی گئی، مثلا مقابل، اور یہ عام طور پر عوض میں آیا کرتا، عوض یعنی اس عوض کے مقابل میں اس عوض کو دیا گیا ہے۔ کتاب کے مقابل میں 100 روپے دیے گئے، عوض وغیرہ میں جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ اس کے مقابل پیسے کتاب کے مقابل میں، مثلا یا ادلا بدلہ میں جو کہتے ہیں نا کہ جو ہے اس نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں یہ عوض اس کا ملے، یا اس نے جو ظلم کیا تو اس کے ظلم کے بدلے میں یہ ظلم، مثلا تو یہ عام طور پر عوض کے بدلے میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ظلم میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی دیات میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں یہ دیا، مثلا اس کے مقابل میں مثلا ایک آدمی کے خون بہا کے مقابل میں 100 اونٹ کا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو با مقابلے میں عام طور پر عوض کے طور پر آتا ہے، کبھی دیات میں بھی آتا ہے، کبھی ظلم میں بھی آتا ہے کہ اس نے اس ظلم کے بدلے یہ ظلم کیا، اس نے جو ہے وہ جو ہے اس قتل کے بدلے میں 100 اونٹ عوض کے طور پر دیے، مثلا، اور اسی میں سے آئے قرآنی کو بھی قرار دیا، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، کس کے عوض میں؟ اس لیے کہ تم نے عمل اچھے کیے ہیں، اچھے عمل کے عوض میں تم لوگوں کو جنت دی جا رہی ہے، عوض ہوگے کہ نہیں؟ اچھے عمل کے عوض جنت۔ لیکن یہاں پر آ کر تھوڑی سی معتزلہ نے گڑبڑ کر دی ہے، انہوں نے کہا یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے بھائی، ہم تو مانتے ہیں کہ عوض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے عمل کے بدلے میں جنت دو؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ پر کون حاکم ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی یزید کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے، ہم کچھ بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کی مرضی امام حسین کو جہنم میں ڈال دے، ہم کچھ بول سکتے ہیں کیا؟ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے آ کے گڑبڑ کر دی آپ عقیدے کے مسئلے، تو کہتے ہیں یہ آپ کا عمل، اس کی کیا ویلیو؟ کوئی کوئلے کے مقابلے میں جنت کیسے ملے گی؟ آپ عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہم کہتے نہیں بھائی، ایسی اندھدھن نہیں چلتی باتیں، ہم کہتے ہیں اللہ حسن و قوت کا قائل ہے، اللہ خود پر بھی بہت ساری چیزیں واجب ہوا کرتی، بہت ساری چیزیں واجب ہوتی ہیں نا، اللہ پر لطف کرنا واجب ہے کہ انبیاء کو بھیجے، قرآن مجید کو بھیجے، اسے ہدایت کا پیغام، پھر وہ اللہ سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ عمل انجام دو ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دی، اور انہیں واجب قرار دینے میں سے ایک چیز یہ بھی واجب قرار دی اللہ نے اپنے اوپر کہ وہ انصاف سے کام لے گا، غیر انصاف سے کام نہیں لے گا۔ اللہ نے اس پر بھی واجب قرار دیا تم یہ عمل کرو گے تو اس کا بدلہ عوض میں یہ دوں گا، خود اس نے کہا ہوا، تو وہ اپنی بات کی مخالفت تو نہیں کرے گا، نہیں، اللہ پر خود اپنے اوپر خود ہی انہوں نے واجب کر دیا اللہ نے۔ اس لیے ہم یہ معتزلہ یا شاعرہ کی بات نہیں مانتے ہیں کہ اللہ عوض میں نہیں، اللہ نے کہا ہے خود کہ بھائی اس کے عوض میں ہم آپ کو جنت دیں گے، اچھے عمل کرو گے تو اس کے عوض میں ہم جنت دیں گے، خود اللہ نے کہا ہے، تو اب دوبارہ وہ منکر تھوڑی ہو سکتا ہے کہ نہیں وہ تو میں نے ایسے جھوٹ بولا تھا، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنی
اپنی بات سے منکر نہیں ہو سکتا. اللہ انصاف پسند ہے. اللہ جو ہے وہ اپنی باتوں میں جھوٹ نہیں بولا کرتا. اس لیے یہ بات غلط ہے کہ یزید کو اٹھا کے جو ہے جنت میں ڈال دیں گے، حسین کو جہنم میں ڈال دیں گے. یہ اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. یہ عقل کے خلاف ہے. اللہ کے قاعدے لطف عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ ہدایت کے لیے افراد انبیاء کو بھیجے، ائمہ کو بھیجے، قرآن مجید کو بھیجے. اور دوسری طرف سے اللہ پر واجب ہے کہ جو وعدہ کیا اس پر عمل کرے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اور جو نیک اعمال کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کیا اس کے مطابق عمل کرے. اللہ اپنے کیے وعدے کی مخالفت نہیں کیا کرتا. یہ عقل کے خلاف ہے کہ اللہ نے خود اپنے پر واجب قرار دے دیا. ہاں البتہ یہ ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب کہہ دیا کہ آپ کی یہ عمل ہوگا، نماز پڑھو گے تو رب جنت ملے گی مثلا، تو ہماری نماز کے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی، بلکہ نماز پڑھنے کی طاقت بھی تو اسی نے دی ہوئی. تو پھر بھی بہرحال یہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو کام انجام دیتے وہ خود بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، طاقت ساری اللہ کی ہے. لیکن چونکہ اس نے وعدہ کیا کہ یہ کام کرو گے تو پھر میں اس کو بدلے میں یہ دوں گا، اس لیے اس کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کام کے عوض میں جنت نہیں ہے. اللہ کا لطف و کرم ہے، وہ بھی اللہ کا لطف ہے. ہمارے عمل کی کیا ویلیو، وہ بھی اسی کا ہی دیا ہوا ہے. تو یہ عوض بننے کی صلاحیت تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے خود نے عوض کے طور پر مانا ہے، ٹھیک ہے، خود کہا کہ یہ جو ہے وہ تم عمل انجام دو گے. تو اللہ نے خود معاملہ کیا ہوا ہے کہ نیک اعمال انجام دو گے تو تمہارے نیک اعمال کو میں خرید کر اس کے بدلے میں جنت دوں گا. ورنہ ہمارے عمل کی کوئی ویلیو نہیں، وہ خود اسی کا دیا ہوا ہے. خود اس نے کہا کہ میں خرید لوں گا آپ کے عمل کو، جیسا بھی ہے جنت اس کے بدلے میں جنت دوں گا. اس کو ہم مانتے ہیں کہ ہاں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ وہ طاقت بھی اللہ نے دی تو گویا کہ جنت مفت کے طور پر ہمیں دی جا رہی ہے. مفت کے طور پر یعنی طاقت تو اللہ نے کہا نماز پڑھنے کی دی ہوئی ہے، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ جو اللہ کی طرف، سانس لینا سب اللہ کی طرف. یہ ایسا ہی ہے جسے باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ بھائی تم فلاں کام کرو گے، نماز پڑھو گے تو میں 100 روپے تمہیں انعام دوں گا. تو اس کی جو ہے عمل کی کیا ویلیو ہے؟ خود اس کے اپنے کام کا ہے تو کچھ بھی 100 روپے جو ہے وہ بیٹا پھر باپ کو انعام دیتا ہے تو وہ باپ ہی نے دیا ہوا ہے، تھوڑی کچھ بیٹے کا اپنا ہے. تو ہم کو تو اصل میں در حقیقت جنت مفت میں ملتی ہے. خالی اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ وہ کتنی اطاعت کرتا ہے، کتنی بات کو مانتا ہے. وہ اطاعت کے بدلے میں تاکہ دوسروں کو بھی عزت قائم ہو جائے، دیکھو یہ مطیع بن جاتا ہے. سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد جو ہمارا شکریہ ادا کرو. تو حضرت داؤد نے سوچ کے کہا کہ شکریہ ادا کرو. اس میں جو ہے زبان چلانے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سانس لینے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سانس باہر نکالنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، جسم کا حرکت کرنا جو ہے اللہ نے دی. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو کہا کہ ایک خالی شکریہ ادا کرنا ہزاروں نعمتیں اور مجھ پر واجب ہو جاتی ہے، میں کیسے شکریہ ادا کروں؟ تو کہا داؤد شکریہ ادا ہو گیا، کیونکہ جو آدمی سمجھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے دی ہیں تو بس اس کا شکریہ ادا ہو گیا. شکریہ ادا کرنا جو اس لیے کہ اطاعت کتنی کرتا ہے سمجھے نہیں کہ کون دے رہا ہے. بس اس لیے عوض تو نہیں بن سکتا.
تو بات سبب ہوگا، یعنی ہمارے عمل کے سبب سے اللہ جنت دیتا ہے. سبب کا معنی پھر بھی بہتر ہے. عوض بننے کی صلاحیت ہمارے عمل میں نہیں ہے، کہ وہ خود اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اس لیے دو آئے قرآنی میں کوئی تضاد نہیں ہے، آئے قرآنی اور حدیث میں، کہ آئے قرآن میں کہ اللہ جنت میں داخل کرے گا تمہارے عمل کی وجہ سے. تو عمل کو خریدا اللہ نے اور جنت تمہیں دی، اس میں بھی کوئی منافعات نہیں ہے. اور دوسری روایت میں یوں آیا کہ لن يدخل احدكم الجنہ بعملہ، کوئی آدمی اپنے عمل کے سے جنت میں نہیں جائے، وہ تو اللہ کا فضل ہے. بات وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. تو یہاں پر عمل کس سبب سے جنت میں جائے، یہاں سبب کا معنی لے سکتے، اس نے عمل کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے جنت میں جائے گا. وإلا عمل کی جو ہے وہ عوض بننے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ عوض میں برابری ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے بالکل برابر میں مقابلے کی کیفیت ہونا چاہیے. وہ تو ہے ہی نہیں، ہمارا عمل کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے لیے کیا کام کا ہمارا عمل. تو پھر اس وقت یہ سببیت کا معنی ہے. اس لیے آئے قرآنی اور روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے. آئے قرآنی میں وہاں پر عوض قرار دیا عمل کو جنت کے مقابلے، اور روایت میں کہا عمل کے ساتھ بھی جنت میں نہیں جاتا. تو عمل جو ہے سبب بنتا ہے جنت میں جانے کا، لیکن عمل جو ہے عوض نہیں قرار پاتا ہے. اس لیے کہ دونوں کے محل الگ الگ ہیں. جو اللہ نے جنت کو عمل کے مقابل میں قرار دی وہ اس لحاظ سے کہ اللہ نے خود نے کہا کہ میں تمہارے عمل کا سودا کرتا ہوں کہ تم اچھے عمل انجام دو تو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. وہ سودے کے اعتبار سے جو اللہ نے خود نے قرار دیا. اور دوسرا جو ہے روایت کے اندر جو ہے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، وہ اس میں یہی ہے کہ عمل عوض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ بھی اسی کا دیا ہوا تمام طاقت تو اسی کی ہے. اور اللہ کی کس کام کا ہمارا عمل کوئی کام کا نہیں ہے. پھر بھی وہ عوض کے طور پر نہیں، عمل سبب بنتا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی. تو سببیت کے معنی دونوں کے محل الگ الگ ہے. نہ مانا ہے با کا ان مجاوزت کے معنی میں. اس مجاوزت کے معنی تجاوز کرنے کا معنی، اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ان کا معنی ہے کیا ہے؟ مجاوزت سرسری پڑھتے ہیں کہ اس کو دقت سے آپ کے سامنے پیش کریں، اس کو جو معنی جو بندے معنی یہ ہے جاوز تو اس معنی میں ان آتا ہے. رمیت السهم عن القوس، جو مثال ہم وہ عوامل وغیرہ میں آ رہی ہے. میں نے رمیت السهم یعنی میں تیر کو پھینکا، عن القوس، رمیت السهم عن القوس تو تیر تجاوز کر کے کمان سے نکل کر کے اس آدمی تک پہنچ گیا. تجاوز کا مطلب کہ کمان سے تجاوز کر کے اس آدمی تک پہنچ جائے. مطلب متوجہ ہو کہ کمان سے تجاوز کر جائے، یہ جو ہے نا یہ تجاوز کا معنی یہ ہے کہ کمان سے نکل کر تجاوز کر کے اس آدمی تک پہنچ جائے، یہ معنی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ با ان تجاوز کے معنی میں کچھ لوگوں نے کہا
کہ سوال کے ساتھ ہی آتا ہے، یعنی سوال ہماری زبان سے نکل کر کے سامنے والے تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کو باء عن تجاوز کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل خود قرآن کی آیت کے لے کر آ گئے ہیں، یسألون عن انبائکم، وہ سوال کرتے ہیں ان کے اپنے خبروں کے بارے میں، تو یسألون کے ساتھ ان آیا ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں با بھی آتا ہے اور ان بھی آتا ہے سوال کے ساتھ، اس کا مطلب با جو ہے ان کے معنی میں ہے۔ قیلہ نے آ کر کہا کہ نہیں، با ان کے ساتھ سوال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ با ان کے معنی میں وہ آئے بغیر کسی اور معنی میں، با جو ہے وہ تجاوز کے معنی میں آتا ہے بغیر سوال کے بھی۔ اور اس کی جو ہے دو مثالیں پیش کی، یوم تشقق السماء بالغمام، وہ دن جب آسمان پھٹے گا، بالغمام یعنی بادلوں سے تجاوز کر کے آسمان بھی پھٹ جائے گا، بادل بھی پھٹے گا، آسمان بھی پھٹیں گے۔ یسعی نورہم بایدیہم وبایمانہم، کہتے ہیں کہ ان کا نور ان کے بین ایدیہم ان کے سامنے چل رہا ہوگا، وبایمانہم اور ان کے ایمان سے تجاوز کرتے ہوئے نور ان کے سامنے چلے گا۔ با جو ہے ان کے معنی میں یہاں پر آیا ہے، بالغمم کا با ان کے معنی میں آیا ہے، جبکہ سوال والی بات میں ایک دفعہ یسعی ہے، دوسرا تشققو ہے، با یعنی تجاوز سوال کے ساتھ آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، والثامن المقابلة وهي الداخلة على الأعراض، آٹھواں معنی با کا مقابلہ ہے، ایک کے مقابل میں دوسری چیز، کتاب کے مقابل میں 100 روپے مثلا، وهي الداخلة على الأعراض، اور با مقابلہ داخلت عوض پر، یہ چیز اس کے عوض ہے، یہ چیز اس کے مقابل میں ہے۔ اشتریتہ ب1000، میں نے اس کتاب کو مثلا خریدا 1000 کے مقابل میں، وکافأت بإحسانہ بضعف، میں نے اس کے احسان کی برابری کی، کفو کہتے ہیں، کفو کافأت یعنی برابری کی اس کے احسان کی، بضعف اس کے 2 برابر، میں نے بھی اس پر احسان کی، اس نے جو 100 روپے کا تحفہ دیا، میں نے 200 روپے کا تحفہ اس کو لے جا کے دیا، تو اب یعنی اس کے احسان کا بدلہ 2 برابر دیا، بضعف ڈبل، اس کے احسان کے مقابل میں ضعف اور 2 برابر چیز اس کو دی جائے۔ وقولهم هذا بذاک، یہ اس کے بدلے میں، یعنی دیا 100 کا اس قتل کے بدلے میں مثلا مقابل میں۔ ومنہ، اسی بائے مقابلہ میں سے یہ مثال بھی ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ اس چیز کے بدلے میں، اس چیز کے عوض میں کہ تم لوگ جو ہے دنیا میں اچھے عمل انجام دیا کرتے تھے، تو اللہ نے تمہارے عمل کو عوض مانا جنت کے بدلے میں، یہاں پر جو
عوض کا معنی ہے، خود اللہ نے عوض مان لیا وَإِنَّهُ لَمْ نُقَدِّرْهُ بِالسَّبَبِيَّةِ، ہم نے اس بات کو بائے مقابلہ قرار دیا، ہم بائے سببیت نہیں قرار دے رہے، بائے سببیت عوض نہیں ہوتا، یہاں بائے مقابلہ میں عوض ہوا کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمْ نُقَدِّرْهُ، ہم نے اس بائے مقابلہ کو فرض نہیں کیا با سببیت، با سببیت فرض نہیں کیا، جیسے کہ معتزلہ نے فرض کیا تھا کہ نہیں ہمارے عوض کی کیا ویلیو ہے، ہمارا عوض جو ہے وہ امام حسین کو جہنم میں ڈال دے، جو ہے یزید کو جنت میں ڈال دے، تو ہمارے عوض عمل کی کیا ویلیو، کوئی ویلیو نہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں اللہ 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 پر حکم چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ بس اس بنیاد پر ہمارے عمل کو عوض نہیں قرار دیا جا سکتا جنت کے بدلے میں۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ نے خود نے خریدا ہے تو عوض ہو گئے، اگرچہ کہ مجازن عوض ہے، پھر دیا ہوا تو اسی کا ہے۔ تو معتزلہ کے مطابق با مقابلہ نہیں ہوگا کیونکہ عوض نہیں ہوگا، بلکہ بات سببیت ہو جائے گا کہ عمل کے سبب سے، کہ تم نے عمل اچھا کیا اس کے سبب سے جنت مل گئی، تمہارے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کما قالت المعتزلہ، تو جیسے کہ معتزلہ سببیت کے باقی قائل ہے، مقابلے کے قائل نہیں ہے۔ کما قال الجمیع، اور تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں ہمارے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خود روایت نے بھی کہا کہ وہاں پر جو ہے عمل جو ہے وہ عوض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن یہ کہ اللہ نے خود نے خریدا ہو تو ٹھیک ہے، وہ عوض مانے گے۔ لیکن دوسری روایت میں الٹا ہے، وہ روایت میں یوں آئے لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی جنت میں اس کے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ وہ جذبہ اطاعت کی وجہ سے جاتا ہے۔ عمل کی کیا ویلیو اللہ کے مقابلے، عوض بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اس میں۔ لأن المعطی، کیونکہ عطا کرنے والا پروردگار عالم بعوض، جو عوض کے بدلے میں دیا کرتا ہے، قد یعطی مجانا، کبھی مفت میں بھی چیزیں دیتا ہے، وہ اللہ میں مفت ہی میں دے رہا ہے، کیونکہ وہ جو ہم عمل کرتے وہ بھی اسی کا دیا ہوا اصل میں، وہ جو ہے اس کے بدلے میں ہونے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے بس دیتا ہے کہ تم نے اطاعت کی بس کی۔ وَأَمَّا الْمُسَبَّبُ فَلَا يُوجَدُ بِدُونِ السَّبَبِ، اما مسبب جو جنت ہے وہ بدون سبب نہیں ہوتی ہے، بس اس لیے سبب تو کم از کم ہونا چاہیے، اور سبب جو ہے کیا، اطاعت۔ اما المسبب، مسبب جو جنت ہے، فَلَا يُوجَدُ، یہ جنت وجود نہیں آ سکتی بدون سبب ہے، بدون سبب یعنی بدون اطاعت ہے۔ اس لیے اطاعت کو کوئی نہ کوئی سبب تو نہیں، ورنہ ہر ایک کو تھوڑی کوئی جنت میں ڈالا جائے گا، وہ جو ہے جیسا اطاعت کرے گا اس کے حساب سے ڈالا جائے گا۔ وقد تبین انه لا تعارض بین الحدیث والآیت، اس بنیاد پر پتہ چل گیا خود بخود کہ آیت قرآنی عوض قرار دے رہی اور روایت جو ہے عوض نہیں مان رہی ہے۔ دونوں کا مطلب کیا ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ عوض وہاں پر جب اللہ خود خرید رہا ہے تو ٹھیک ہے عوض، اور عوض وہاں پر نہیں ہے جہاں پر خود خرید نہیں رہا ہے، ہمارا عمل کی کوئی ویلیو نہیں، عمل کی وہ مفت میں دے رہا ہے، خالی اطاعت کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں اطاعت کر سکتا ہے، ٹھیک۔ تو دونوں معنی صحیح ہے، حدیث آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وقد تبین انه لا تعارض بین الحدیث، حدیث وہی تھی لن يدخل احدكم الجنة بعمله، یہ حدیث تھی، اور آیت کیا تھی، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وہاں عوض تھا۔ تو ایک میں سببیت کا معنی لیں گے حدیث میں، اور آیت میں جو لیں گے وہ عوض کا معنی لیں گے، مقابلہ۔ الاختلاف محل الباعین، کیونکہ دو با کے محل مختلف ہے، ایک میں عوض قرار دیا خود خدا نے، دوسرے میں عوض قرار نہیں دیا، اس لیے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ صرف اطاعت کو دیکھ کر، اطاعت کے سبب سے اللہ جو ہے وہ جنت دیتا ہے۔ جمعا بین الادلۃ، جمع کرتے ہیں ادلہ کو، کہ جو ادلہ میں ایک جگہ پر عوض مانا ہے
ایک جگہ پر عوض نہیں مانا ہے، بلکہ خالی لطف پروردگار ہے کہ وہ اطاعت کو دیکھ کے جنت دیتا ہے۔